السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پرنسپل آف کامرس یعنی کہ اصول تجارت میں پڑھیں گے ڈس ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈرشپ یعنی واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات کا پارٹ 2۔ کل ہم نے 10 پارٹ تک پڑھا تھا۔ 11 والا پارٹ ہے، اس کا پوائنٹ ہے آڈٹ سے مستثنا۔ انگلش میں اس کو بولیں گے لیک آف انسپیکشن۔ آڈٹ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی تھوڑا سا بتا دیا ہے کہ آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے چیک کروانا۔ سال کے اینڈ پہ کمپنیز جو رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہ اپنے سارے حسابات کا ایک گوشوارہ بنا کے حکومت کو دیتی ہیں کہ ان کو پبلش کرے عوام کے سامنے، تاکہ عوام کو پتہ چلتا ہے یہ کمپنی کتنے نقصان میں ہے کتنے فائدے میں، پھر ہی لوگ کمپنی کے شیئر وغیرہ خریدتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے واحد ملکیتی کاروبار میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک تو عوام ان پہ اعتماد بھی نہیں کرتی، اور دوسرا کہ یہ اس کا ایک نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں ضروری ہوتی اس کے لیے، تو مالک بعض اوقات غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث ہوتا ہے، جیسے وہ سمگلنگ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی شراب نوشی والا کوئی کام کر رہا ہوگا، اور یہ جو نشہ والا جو ہے اشیاء یہ بیچ رہا ہوگا، کیونکہ اس نے نہ کوئی حکومت کا پرمٹ لینا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی کاروبار شروع کر لینا، ٹھیک ہے۔ آڈٹ سے مستثنا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک نقصان ہے، اور یہ آڈٹ سے مستثنا ہوگا تو کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرے گا، اور حکومت بھی اس کو کوئی رعایات وہ انسینٹیوز وغیرہ نہیں دے گی۔ اب 12واں پوائنٹ ہے کاروباری تسلسل۔ انگلش میں اس کو بولیں گے کنٹینیوٹی۔ اچھا جی، کاروباری تسلسل میں یہ بات شامل ہے کہ واحد آجر ہی سارا کچھ کرتا ہے، انتظام و انصرام، اس کی مینجمنٹ، اس کے سارے کام اس نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اپنے گھر کے کاموں میں ذاتی مصروفیات میں اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے کہ وہ کاروبار کو ٹائم نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے اس کی کاروباری ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے کہ وہ کاروباری تسلسل یعنی کنٹینیوس اس کی کنٹینیوٹی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ 13واں پوائنٹ ہے مراعات کا حصول یعنی کہ لیک آف انسینٹیوز۔ اچھا جی، چونکہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہوتا ہے واحد آجر اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کرواتا، ٹھیک ہے، کوئی قانونی کارروائی نہیں کرواتا، اس لیے اس کو حکومت کی مراعات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ مراعات کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کچھ سہولیات مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سہولیات کو کہتے ہیں مراعات، جو حکومت کی طرف سے ملتی ہیں۔ اب یہ کون سی سہولیات ہو سکتی ہیں؟ ٹیکس میں چھوٹ دے گی حکومت۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں کاروبار شروع کرے ٹیکس فری زون کہتے ہیں، ادھر ٹیکس عائد نہیں ہوتا، یا پھر اور بھی بہت ساری مراعات ہو سکتی ہیں۔ اب وہ کون سی مراعات ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ آپ سب سے بڑی حکومت کی مراعات تو یہی ہے کہ آپ ٹیکس اور ٹرانسپورٹ کی یعنی ٹرانسپورٹ کے پیسے کم کر دے گی، جیسے اسٹوڈنٹس کو وہ جو ہے اسٹوڈنٹ کا کرایہ کم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کارڈ دکھاؤ تو آدھا آپ کو رینٹ پے کرنا پڑتا ہے، یہی بات ہے۔ تو واحد آجر نے اپنے آپ کو رجسٹر تو کروایا نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے کوئی بھی حکومتی مراعات حاصل نہیں ہوتی، جو کہ اس کاروبار کا نقصان ہے، کیونکہ حکومت کی سپورٹ ہونا ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ 14واں پوائنٹ ہے غلط فیصلے۔ اس کو انگلش میں بولیں گے رونگ ڈیسیژنز۔ اچھا جی، چونکہ واحد آجر اکیلا ہی کاروبار کا مالک ہوتا ہے، سارا کام بھی وہ خود ہی کرے گا، اور اس کا کاروبار کا ہر فیصلہ اس کو خود ہی کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کے کاروبار کے سارے ہی فیصلے اچھے ثابت نہیں ہوتے، کچھ فیصلے غلط بھی ثابت ہوتے ہیں، جو کہ اس کا کاروبار کو جن فیصلوں کا کاروبار کو نقصان پہنچتا ہے، کاروبار نقصان میں جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک نقصان ہے کہ ایک ہی بندے کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 15واں پوائنٹ ہے وسعت میں دشواری۔ انگلش میں بولیں گے ڈیفیکلٹی ان ایکسپینشن۔ اچھا جی، چونکہ واحد آجر اپنے ہی سرمایہ پہ انحصار کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے پاس اتنا زیادہ پیسے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے اگر ضرورت پڑے تو اپنے کاروبار کو وسیع نہیں کر سکتا، وسعت نہیں دے سکتا۔ اگر تو وہ قرض لے لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر قرض بھی نہیں ملتا تو اپنے کاروبار کو بالکل بھی وسیع نہیں کر سکتا۔ آگے 16واں پوائنٹ ہے قانونی تحفظ کا نہ ہونا۔ انگلش میں بولیں گے نو لیگل پروٹیکشن۔ واحد ملکیتی کاروبار کو نہ تو رجسٹر کروایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی اس میں، اس لیے حکومت کی طرف سے اس کو کوئی قانونی تحفظ اور مراعات حاصل نہیں ہوتی، اس کے برعکس بڑے کاروباری ادارے جو کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کروایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے، حکومت کے بہت سارے فوائد ہیں۔ 17واں پوائنٹ ہے ملازمین کی ترقی کا فقدان۔ انگلش میں اس کو بولیں گے لیک آف امپلائیز پروموشن، ٹھیک ہے۔
چونکہ واحد آجر اپنا ہی سرمایہ لگاتا ہے، ایک انسان کے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کاروبار کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا نہیں سکتا، وسعت اس میں نہیں لے کے آ سکتا، اس کو وسیع نہیں کر سکتا، کاروبار چھوٹے پیمانے پہ ہوتا ہے، اس لیے ملازمین کی ترقی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ ملازمین کی ترقی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے وہ اگر کسی ملازمین نے کوئی اچھا کام کر دیا، اس کو کوئی انعام دے دیا، یا پھر ان کو بونس وغیرہ دے دیا، یا پھر ان کو اوور ٹائم زیادہ پے، اوور ٹائم کا ریٹ زیادہ پے کرنا، یہ اس وجہ سے ملازمین کی ترقی ہوتی ہے، یا پھر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرنا مہینے کے مہینے، یا 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، اس طرح ملازمین کی ترقی ہوتی ہے۔ جبکہ سول ٹریڈر کے پاس اس کے کاروبار چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے، اس لیے ملازمین کی ترقی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پورے دل سے کام نہیں کرتے، اور ان کو جب بھی موقع ملتا کسی جگہ پہ اچھی ملازمت ملی، وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس کاروبار میں ملازمین کی ترقی نہیں ہوتی، یہ اس کا نقصان ہے۔ 18 والا پوائنٹ ہے انتظامی امور میں مشکلات، انگلش میں بولیں گے مینجمنٹ پرابلمس۔ اچھا جی، انتظامی امور، چونکہ سب کام انتظام جو بھی کرنا ہے، مینجمنٹ ہاتھ سے کام کرنا ہے، کاروبار کا جو بھی کام ہے وہ فرد واحد نے کرنا تھا، اس کے ذمہ ہی سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ایک بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کر سکے، اس وجہ سے اس کاروبار میں یعنی کہ ہوش سلوبی سے کر سکے، اپنی پوری دل جمی سے کر سکے، ایک بندے میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو جس کی وجہ سے اس کے انتظامی امور میں اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کاروبار اس وجہ سے نقصان میں بھی جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ پوری توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس کاروبار کو نہیں ملتی، ایک فرد گھر کا بھی کام دیکھنے ہیں، باہر کا بھی، اور ساری ذمہ داری اس کی کاروبار کی اس کے اوپر ہی ہے، تو انتظامی امور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرد واحد کو، ٹھیک ہے۔ 19واں پوائنٹ ہے نشر و شائع کا نہ ہونا، انگلش میں بولیں گے لیک آف ایڈورٹیزمنٹ۔ اچھا جی، نشر و شائع یعنی اپنے جو بزنس کی پروڈکٹ، آپ نے جو بھی پیداوار بنائی ہوئی ہے، جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے، اس کی نشر کرنا، اس کو اشاعت کرنا، یعنی جگہ جگہ پہ پوسٹر اور اشتہارات وغیرہ لگانا، تو ان کاموں پہ بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں، جو کہ فرد واحد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس سرمایہ کی قلت ہوتی ہے، سرمایہ کی کمی، پیسے کی کمی ہوتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک نقصان ہے۔ اب 20واں پوائنٹ ہے نئے پیداواری طریقوں کا فقدان، انگلش میں بولیں گے لیک آف انوویشن۔ اچھا جی، نئے پیداواری طریقوں کے فقدان میں یہ فقدان ہوتی ہے، کمی کو کہتے ہیں فقدان، ٹھیک ہے نا، کمی، کمی کو، کمی کا ایک دوسرا نام بھی ہے فقدان، یعنی کہ نئے پیداواری طریقے کیا ہوں گے؟ جدید مشینری استعمال کرنا، مطلب جو مہنگی مشینری ہوتی ہے، چونکہ اس کاروبار میں سرمایہ کی کمی ہوتی ہے، فرد واحد کے پاس اس کے اپنے پیسے ہوتے ہیں جن کو وہ سوچ سمجھ کے لگاتا ہے، اس لیے وہ نئے پیداواری طریقے یعنی جدید ترین مشینری استعمال کرنے کی طرف نا اتنا زیادہ وہ ترجیح نہیں اس کو دیتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت بھی نقصان ہوگا تو سارا نقصان ہی میرے اوپر آئے گا، کیونکہ میری ذمہ داری غیر محدود ہے، میں دیوالیہ ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے، میری ذاتی جائیداد تک بک جائے گی، اس لیے وہ نئے پیداواری طریقوں کو استعمال نہیں کرتا، جو کام جو اس کو پتہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے ہمارا کام چلا، وہ ان کو ہی چلائی رکھتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ بھی اس میں نا وہ نہیں، انوویشن نہیں لے کے آتا، کوئی بھی جدت نہیں لے کے آتا، نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں ترجیح نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یہ سارا تھا اس کا واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات، جو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ